لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر میں درس قرآن کے بیان کو آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے، اس امید کے ساتھ کہ رب کا پیغام آپ کے نام پر ہے، تو آپ اس پیغام کو توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک سماعت کیجیے گا۔ نہ صرف اس بیان کو بلکہ اس سلسلے کے دیگر تمام بیانات کو بھی آپ سن کر کے رب کا پیغام جو قرآن پاک میں آپ کے نام پر ہے، آپ اس کو سننے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج جو ہمارے پاس آج کے درس کی ہماری پہلی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کیا لکھتے ہیں، آپ توجہ سے اس کو سنیے۔ صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اس بیان سے پہلے مسلسل 3 بیانات میں صبر کے فضائل، صابرین یعنی صبر کرنے والے کی عظمت و شان کے تعلق سے کافی تفصیلی بیانات الحمدللہ ہم لوگوں نے سننے کی سعادتیں حاصل کی۔ آپ نے اگر نہیں سنا تو اس سے پچھلے کی جو بیانات ہے اس کا 3 آپ سنیں، انشاءاللہ صبر کے تعلق سے بڑا زبردست ذخیرہ آپ کے ہاتھ ہوگا، اور صبر کرنے کا جذبہ اور ذہن اللہ نے چاہا تو ملے گا۔ تو صابرین اور صبر کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ صبر کا ایک عظیم اور مشہور واقعہ، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے 2 پہاڑ ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 2 پہاڑ ہیں، ایک کا نام ہے صفا اور دوسرا کا نام مروہ، جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ کعبے کے سامنے مشرقی جانب یعنی پورب طرف، کعبے کے پوربی سمت میں کعبے کے بالمقابل 2 پہاڑ ہیں جس کا نام صفا اور مروہ ہے۔ حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے، وہ مقام جہاں پر زمزم کا کنواں ابھی ہے، حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ آج جہاں زمزم کا کنواں ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جبکہ زمزم کے کنواں کا وجود بھی نہیں تھا، زمزم کا کنواں تھا ہی نہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس جگہ جہاں پر آج آب زمزم ہے وہاں پر چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے تھے۔ یہ دونوں شخصیات حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل وہاں رکے تھے۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھے۔ جن دنوں کی بات یہاں ہو رہی ہے ان دنوں کعبہ، حرم شریف، یہ سارے معاملات، کعبہ تو تھا لیکن کعبہ کے نشانات اوپر تک تعمیری ان کا معاملہ نہیں تھا، اور وہ شہر بھی نہیں تھا۔ آج جو شہر مکہ ہرا بھرا دکھتا ہے وہ شہر مکہ بھی نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، بلکہ وہ علاقہ سنگلاخ مطلب پتھریلی بیابان تھے۔ نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان، ہریالی بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان بھی اس علاقے میں موجود نہ تھا۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر تشریف لے جا رہے تھے تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھی تھی اس وقت، کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حامی بھری تھی کہ ہاں اللہ کے حکم سے میں آپ دونوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو دونوں نے صبر کیا۔ حضرت حاجرہ نے بھی صبر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر کیا، اور ان حالات میں زبردست صبر کا مظاہرہ الحمدللہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، آپ کا بچپنا تھا، انہیں پیاس لگی،
پانی وہاں تھا نہیں، خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا وہاں پر، اور ہریالیاں بھی نہیں تھی، بالکل ایک پتھریلی معاملات تھے وہاں کے، اور خشک زمینیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کم عمر تھے، جب ان کو پیاس لگی تو جب پیاس لگی اور پیاس کی شدت بھی بہت زیادہ ہو گئی، شدید پیاس لگی اور سخت پیاس جب لگی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے تاب ہو کر کے کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ جب دیکھا کہ بیٹے کو پیاس لگی ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بیٹا تڑپ رہا ہے، تو حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کوہ صفا پر یعنی صفا پہاڑی پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑی کے بیچ ان دنوں میدان ہوا کرتا تھا، اب تو راستہ ہے، اے سی تعمیرات ہیں اور ابھی تو بہت کچھ آسانیاں ہیں، لیکن ان دنوں ان دونوں پہاڑیاں تھیں اور ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ ایک میدان تھا۔ پہلے حضرت حاجرہ کوہ صفا یعنی صفا پہاڑی پر چڑھی، پھر میدان پہ اتری، پھر مروہ پہاڑی پر چڑھی، اور اس طرح سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر لگائے پانی کی تلاش میں۔ صفا سے اترے مروہ پہ چڑھے، پھر مروہ سے اترے صفا پہ چڑھے، پھر صفا سے اترے مروہ پہ چڑھے، یوں 1-2 پہاڑیوں کے درمیان سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر لگائے۔ یہ جو میں نے آپ کو بات عرض کیا، یہ تفسیر ساوی سورہ ابراہیم میں کے تفسیر میں الحمدللہ لکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے چشمہ زمزم نمودار کیا۔ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کا جلوہ اگر دیکھنا ہے نا تو آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس واقعے کو بار بار سنیں، بار بار پڑھیں کہ صبر کا پھل کتنا زبردست میٹھا ہوتا ہے، اور صابرین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے، اس کو سمجھنے پڑھنے اور اس کا ایک براہ راست اس کا جلوہ اگر دیکھنا ہے نا تو آپ یہ واقعے کو سنا کریں بار بار کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا، بنا کسی ہریالی، کھانے پینے کا سامان، جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر جب ان دونوں کو چھوڑ کے گئے، اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، پھر بھی وہ صبر کیے اور صبر کے دامن کو پکڑے رہے، اسماعیل علیہ السلام بھی، حضرت حاجرہ نے بھی۔ جب انہوں نے صبر کیا تو صبر کا بدلہ ایسا ملا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھریلی زمین پر جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں دور دور تک پانی کے قطرے دستیاب نہیں ہوتے تھے، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ آب زمزم کا کنواں نمودار فرمایا، آب زمزم کے کنویں کو الحمدللہ وہاں پر پیدا فرمایا، اور ان کے صبر، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں بھی مذکور ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاشتے ہوئے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو صفا اور مروہ پہاڑی کے بیچ میں 7 چکر لگائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ اس 7 چکر کو عبادت میں تبدیل فرما دیا کہ اب قیامت تک جتنے حج و عمرہ کرنے والے وہاں جائیں گے الحمدللہ ان کو وہ 7 چکر لگانے پڑیں گے، اور وہ 7 چکر الحمدللہ لگانا یہ عبادت بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ثواب ملے گا۔ اور صرف 7 چکر لگانے کو ہی ثواب نہیں بنایا، بلکہ یوں بھی اللہ کا کرم یوں نازل ہوا کہ اب وہ صفا مروہ پہاڑی جو ہے ان پہاڑی کو دعا کی مقبولیت کا سبب بھی بنا دیا کہ وہاں پر جو دعائیں کی جاتی ہیں الحمدللہ وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 پہاڑیوں کی برکتوں سے قبول فرماتا ہے الحمدللہ۔ اس تعلق سے اور مزید تفصیلات اللہ نے چاہا تو یوں اگر اللہ کی توفیق مسلسل جاری رہی اور یوں بیان کا سلسلہ جاری رہا تو جب سورہ ابراہیم کا بیان آئے گا اس کے آیت نمبر 13 میں الحمدللہ اس کا مزید ہم تذکرہ کریں گے۔ اگر آپ کو اس تعلق سے مزید علم حاصل کرنا ہے تو تفسیر کی کتابوں میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 کی تفسیر میں دیکھیں، انشاءاللہ اس واقعے کی مزید تفصیلات وہاں پر مذکور ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی آیت میں آیت نمبر 158 جو آج ہمارے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا
کہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. شعائر اللہ فرمایا، یہ اس سے دین کی نشانیاں مراد ہیں. خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا مروہ، مینا، مساجد، یا وہ شعائر زمانہ ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان و اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر دین میں سے ہیں. شعائر دین ہے یہ سب. صفا مروہ تو ہے ہی ہے، صفا مروہ کے ساتھ مزید جن چیزوں کا نام میں نے آپ کو عرض کیا، یہ سب کے سب دین کی نشانیاں ہیں، شعائر دین ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. یہ جو میں نے تفسیرات آپ کو عرض کی، یہ تفسیر بغوی سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ 91 میں موجود ہے. یہاں ایک بات بڑی پیاری سمجھ میں آئی، اور صرف اسی معاملے کو نہیں، حج میں جتنے کام کیے جاتے ہیں، طواف سے لے کر کے شیطان کو کنکری مارنے سے لے کر عرفہ مزدلفہ میں ٹھہرنے سے لے کر قربانی سے لے کر حلق سے لے کر، یعنی حج کے جتنے ارکان ہیں اور حج میں جو کچھ بھی کیے جاتے ہیں، تمام ارکان پہ اگر آپ توجہ دیں گے اور ان ارکان کی تاریخی حیثیت کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، شیطان کو کنکری کیوں ماری جاتی ہے، صفا مروہ کے بیچ چکر کیوں لگایا جاتا ہے، جب طواف کرتے ہیں تو طواف میں پہلے 3 چکر میں رمل کیوں کیا جاتا ہے، عرفات میں کیوں رکا جاتا ہے، مزدلفہ میں کیوں رکا جاتا ہے. جب ان تمام چیزوں کی تاریخی اور بنیادی حیثیت آپ معلوم کرنا شروع کریں گے، آپ معلوم کریں گے نا، تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کی طرف منسوب کی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ بہت پسند ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے محبوبین کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں محبوب رکھتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی جو نشانیاں ہیں نا، ان نشانیوں سے محبت بھی کیجئے اور ان نشانیوں سے برکتیں بھی حاصل کیجئے. صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، چکر لگانا، 7 چکریں لگانا، وہ بھی 7 کی عدد کے ساتھ اس کو محدود کیا گیا. اگر 1-2 بار دوڑنے کی بات کی جاتی تو زمانہ کہہ سکتا تھا کہ یہ الگ سے حکم ہے. 7 ہی چکر لگانے کا حکم ہے صفا اور مروہ کے درمیان. 7 ہی کیوں؟ 7 کا عدد کیوں؟ 5 نہیں، 8 نہیں، 7 کی عدد کے علاوہ کوئی دوسری عدد نہیں وہاں پر. 7 ہی چکر لگانا کیوں؟ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کی تلاش میں 7 ہی چکر لگائے تھے، اسی لیے انہی کی اتباع میں اور انہی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے الحمدللہ حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو 7 ہی چکر لگانے کا حکم ہے. تو اولیاء کرام کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں، اللہ کے محبوب بندوں اور بندیوں کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں نا، الحمدللہ وہ چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کا بھی ارادہ ہے کہ وہ چیزیں الحمدللہ بابرکت مانی جائیں. اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے. جیسے صفا مروہ پہاڑ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم یعنی عظمت والی چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اس لیے صفا مروہ کی سعی حج میں شامل ہوئی. الحمدللہ. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک حصہ یہ بھی فرمایا کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کے پھیرے لگائیں، صفا مروہ کے بیچ چکر لگائیں، سعی کریں. اللہ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس میں سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ اس کی وجہ دیکھیے. اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، جب جاہلیت کا زمانہ تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کی بعثت سے پہلے کا زمانہ تھا، حضور کی تشریف آوری سے پہلے کا جو زمانہ تھا، وہ زمانہ جاہلیت جو ہے، زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے. ایک بت صفا میں، دوسرے بت مروہ میں. صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا. صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ. کفار جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے. کفار و مشرکین جب اس کے بیچ سعی کرتے تھے نا، تو اس سعی کی وجہ سے صفا مروہ کے بیچ جب چکر لگاتے تھے تو اس چکر میں جب صفا پہ جاتے تھے
تو وہ اصاف نامی بت پر جو ہے اس کو ہاتھ لگاتے تھے، مروا پر جاتے تھے تو نائلہ نامی جو بت تھے اس کو ہاتھ لگاتے تھے، یعنی ہاتھ لگا کر برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ بتوں سے، کیونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، کفر کی آندیاں چلی ہوئی تھی، تو وہ یوں تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ زمانہ اسلام میں جب اسلام کا زمانہ آیا تو صفا مروا پہ جو وہ بت رکھے تھے وہ توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا مروا کے درمیان سعی کرنا گرا محسوس ہوتا تھا، چونکہ وہاں بت رکھے تھے اور جو سعی کرتے تھے وہ بتوں کی تعظیم کے لیے چھوتے تھے۔ تو جب اسلام کا زمانہ آیا تو اہل عرب جو مکہ شریف کے دیگر علاقوں کے مسلمان تھے انہیں یہ گرا گزرا، ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ ہم یہ نقل ان کی کیوں کریں، یہ کیوں کریں کہ جو وہ پہلے کرتے تھے اب ہم ان کو کیوں کریں، گرا محسوس ہوا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت بنتی ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا، اس آیت میں اطمینان فرما دیا گیا کہ اگرچہ وہ کرتے تھے لیکن یہ ایک ایسا کام ہے کہ وہ تو بتوں کی تعظیم کے لیے کرتے تھے، تم بتوں کی تعظیم کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ادا کو یاد کرتے ہوئے، اس ادا کی یاد کی تازگی کے لیے تم یہ کرو، تمہیں ثواب الحمدللہ نصیب ہوگا۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کو عرض کیا تفسیر کبیر سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کے تحت لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے لہذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا مروا کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ حج میں سعی یعنی صفا مروا کے ساتھ چکر، صفا اور مروا کے بیچ جو چکر لگاتے ہیں دوڑتے ہیں اس کو سعی بولتے ہیں۔ یہ سعی جو ہے نا یہ واجب ہے، اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر صفا مروا کے بیچ چکر نہیں لگائے تو دم دینا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی احکام اگر صفا مروا کے چکر اور حج کے دیگر تمام مسائل اگر آپ کو سیکھنا ہو تو میں آپ کی رہنمائی کر دوں، تفصیلی احکام کے لیے بہار شریعت کا حصہ نمبر 6 کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ حج کے معاملات میں آپ کو تفصیلی طور پر معلومات حاصل ہوگی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ترجمہ، پہلے آیت سنیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آیتیں چھپاتے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایتیں آئی اس کو چھپانے کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر جو چھپاتے ہیں نا یہ لعنت پانے والے لوگ ہیں، اللہ کی روشن باتوں اور ہدایت کو جو چھپاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے جن پر لعنت ہے، اللہ کی بھی اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو یہ چھپانے کے تعلق سے جو بات ہے نا یہ یہودیوں کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی، چونکہ یہودی لوگ توریت شریف کے بہت سارے احکام کو چھپا دیے، بہت سارے احکام کے ساتھ ساتھ توریت شریف میں جو رسول اللہ کی نعت لکھی ہوئی تھی، جو ہمارے نبی علیہ السلام کی بارے میں توصیف لکھے ہوئے تھے، جو تعریفیں لکھی تھی، جو ہمارے نبی کی خوبیاں لکھی ہوئی تھی، وہ ساری چیزوں کو انہوں نے چھپا رکھا تھا، تو ان پر اللہ نے لعنت فرمایا۔ دینی مسائل کو چھپانی نہیں چاہیے۔
یہ جو تفسیر میں نے آپ کو عرض کیا، تفسیر ثابت سورہ بقرہ آیت نمبر 159 کے تحت لکھی ہے، دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کے ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں۔ ضرورت کے وقت مسئلہ نہ بتانا یہ بھی مسئلے کو چھپانا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو، یا پھر غلط مسئلہ بتانا، جان بوجھ کر اگر غلط مسئلہ بتائے یا پتا نہیں تھا اندازہ مسئلہ بتانا شروع کیے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسئلہ چھپاتے ہیں۔ یہ بھی بعض اوقات لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہے۔ ایک تعداد ہے ایسی کہ ہمارے معاشرے میں جن سے جو بولتے کہ یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جب مسئلے کی بات ہوتی، دین کی بات ہوتی ہے، شریعت کی بات ہوتی ہے، تب بھی بولتے یار یہ صحیح ہے۔ اور یہ بولنے والا جو ہے نا، یہ اگر عالم دین ہے تب تو ٹھیک ہے کہ وہ عالم دین ہے، انہوں نے دین پڑھا ہے اور دین کے مسائل ان کو معلوم ہے۔ کئی بار جو عالم دین نہیں ہے وہ بھی دین کے معاملے میں ٹپک پڑتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے، اسلام میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ یہ بولنے کا حق صرف اسی کو پہنچتا ہے جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، جنہوں نے علم دین حاصل کیا، قرآن جو جانتا ہے، احادیث کی تلاوت ہے، جنہوں نے مطالعے کیے ہیں، تعلیم جنہوں نے حاصل کیا، یہ حق صرف ان کو بنتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ دین کیا علماء کی اجارہ داری ہے۔ اب آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ علماء نے دین کو ہتھیا لیا ہے، دین کو قبضہ کر لیا ہے اور یہ صرف کیا دین یہی بتائیں گے، تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھی عالم بنو، آپ بھی علم حاصل کرو، آپ بھی ایک علماء کے درسگاہوں میں اپنا زانوے ادب طے کرو، بیٹھو جا کر کے، آپ بھی علم حاصل کرو، اور آپ بھی علم حاصل کرنے کے بعد آپ بھی وہ قابلیت پیدا کرو کہ آپ مسئلہ بتا سکو۔ ظاہر سی بات ہے سبزی والا تو دوائی نہیں لکھے گا نا، دوائی وہی لکھا جنہوں نے ڈاکٹری کیا ہے۔ اپنے اپنے سب کے میدان ہوتے ہیں، جس کا جو میدان ہے وہ اس میدان پہ مہارت حاصل کرتا ہے، اور جس کا جو میدان نہیں ہے وہاں پر کوئی دوسرا دخل اندازی کرے، کوئی ڈاکٹر پہنچ جائے کورٹ میں کہ میں وکالت کروں گا، کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی وکیل بیٹھ جائے دوائی کی دکان کہ میں دوائی دوں گا، تو آپ کیا بولو گے؟ آپ اس سے دوائی لو گے؟ آپ تو لوگے بھی نہیں، اور قانوناً یہ جرم بھی ہے۔ جب تک کوئی وکالت نہیں کرتا اسے کورٹ نہیں جانے دیا جاتا، جب تک کوئی فارمیسی نہیں کرتا، ڈاکٹر میڈیکل کے کورسز جو ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا، تب تک اسے ڈاکٹر نہیں کہا جاتا، یا اس سے دوائی لینا لوگ مایوس سمجھتے ہیں۔ تو ویسے ہی سب کے اپنے میرے میدان ہیں۔ آپ کو مسئلہ بتانے کا شوق ہے تو آپ علم حاصل کرو، اور اگر آپ نے علم نہیں ہے تو پھر بلا وجہ کسی چیز کے بارے میں یہ بول پڑنا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ آپ کو آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، آپ کی آخرت کو برباد کر سکتی ہے ایسی باتیں۔ تو جو جن کا فیلڈ ہے وہ ان کے لیے رہنے دیا جائے، آپ جو فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں آپ اپنے فیلڈ کی مہارت دکھائیے، جس کے پاس جو ہے وہ اپنے فیلڈ کے تعلق سے باتیں کرے تو ہی بہتر ہے، خاص کر شریعت کے تعلق سے۔ شریعت چونکہ ایک منزل من اللہ قانون ہے، شریعت کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، شریعت قانون اسلام کا سسٹم کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، رب نے عطا فرمایا ہے۔ تو جب رب نے عطا فرمایا ہے تو جب تک آپ نے شریعت پڑھا نہیں نا تب تک شریعت کے مسائل نہ بتائیں، جب تک آپ نے کسی مستند اہل سنت کے عالم سے مسئلہ سنا نہیں ہے تب تک آپ بلا وجہ کہیں ٹپک نہ پڑے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہرگز نہیں۔ اس کے لیے جس کا جو منصب ہے اسی کے لیے بچا کر کے رکھیں۔ موبائل کا زمانہ ہے، سوشل نیٹ ورک کا زمانہ ہے، آپ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو علماء کرام سے رابطہ کر لیں، اپنے مسجد کے امام سے رابطہ کر لیں، اپنے محلے کے عالم دین سے رابطہ کر لیں، اور مسئلہ پوچھ کر پھر دوسرے کو بتائیں، خود نہ خود پڑھیں۔ یہ ایمان کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے آپ کے۔ غور کریں میری اس چند نصیحت والی باتوں پر۔ تو دینی مسائل کو چھپانا یہ بھی گناہ ہے، خواہ اس طرح کے ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں، ضرورت کے وقت مسئلہ نہیں بتانا یہ بھی دینی مسائل کو چھپانا ہے، یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، غلط مسئلہ بتانا یہ بھی دینی مسائل کو چھپانے کے زمرے میں آتا ہے۔ غلط بتانے پر تو بہت سخت وعیدیں ہیں جی، اگر کوئی مسئلہ غلط بتاتا ہے تو اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ کیوں وعیدیں ہیں؟ جو ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ شریعت منزل من اللہ ہے، شریعت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں ایسا لکھا ہے تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے، رسول اللہ نے ایسا فرمایا ہے۔ اب جب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں اس قرآن میں ایسا ہے اور آپ نے کبھی قرآن کا علم حاصل ہی نہیں کیا، آپ کہتے ہیں حدیث میں ایسا ہے، آپ نے کسی مدرسے میں کسی عالم دین کے پاس حدیث کے علم حاصل نہیں کیا اور آپ بولتے کہ یہ
حدیث میں خدا نہ خواستہ اگر ویسا نہیں ہے، آپ حدیث میں نہیں، آپ نے بولا کہ حدیث میں ہے تو یہ رسول اللہ پر الزام ہے، قرآن میں نہیں ہے اور آپ بول رہے کہ یہ قرآن میں ہے تو یہ اللہ پر الزام ہے. تو اللہ پر اور اس کے رسول پر الزام کا مطلب کیا ہوگا آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھدار ہیں. اللہ رسول پر الزام لگانے کا مطلب آخرت تباہ ہو جائے گی آپ کی. کیوں اس مشکل میں پڑتے ہیں؟ نہ پڑے اس مشکل میں، بلکہ مسائل کے تعلق سے محتاط ہو جائیں، بالکل چوکنا ہو جائیں کہ جب تک آپ کسی سنی عالم دین سے مسئلہ سن نہ لی ہو تب تک آپ اس کو فارورڈ نہ کریں. اور اگر آپ کو اب مسئلے کی بات چل رہی ہے، آپ جب تک کنفرم نہ ہو کہ ہم نے ایسا ہی سنا تھا عالم دین سے تب تک نہ بول پڑے، بلکہ بول دیں کہ یار میں پوچھ کے بتاؤں گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی سے اگر کوئی پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے، یعنی پوچھنے والا مسئلے پوچھنے کے تعلق سے ہی پوچھتا ہے، تو جس کو پوچھا گیا ہوتا ہے نا، جس کو پوچھا جاتا ہے وہ بندہ بڑا گلیڈ ہوتا ہے، پھولتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک صاحب منصب سمجھتا ہے کہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پر نہ جو کہنے والی بات ہے نا وہ نہ نہیں کہہ پاتا. اور ان کو لگتا ہے کہ جب مجھ سے پوچھا گیا تو مجھے کچھ تو بولنا چاہیے، کچھ تو مجھے بتانا چاہیے. اب کیا پڑھنا ہے آپ کو، کیا کچھ بتانا ہے؟ آپ یہاں یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو بتانا ہی پڑے گا؟ بہت بڑے امام ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے امام ہیں، 4 اماموں ایک امام ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھے تو مسئلہ بتا دینے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس پر خوشی ہوتی ہے کہ میں دیکھ کر کے بتاؤں گا. ہاں کہنے سے زیادہ نہ کہنے میں ان کو اچھا لگتا تھا. کیوں؟ آپ کہو گے بتانے سے زیادہ نہ کرنے میں، اس لیے کہ اگر وقت پہ مسئلہ نہیں بتایا، جو پوچھا تھا اس وقت نہیں بتایا اور پھر تھوڑا وقت لے لیا، تو وقت لینے کے بعد کتاب دیکھا تو کتاب دیکھنے کے بعد جو بتائیں گے تو وہ الحمدللہ یقینی بات ہوگی کہ نہیں یہی ہے، کیونکہ ابھی تازہ کتاب میں نے دیکھ کر کے آیا ہے. اور اگر تازہ مطالعہ کے بنا بتائے تو ہو سکتا ہے دماغ خطا کر رہا ہو، مسئلہ کچھ ہے، یادداشت میں کچھ آ گیا اور بتا رہے ہوں. تو ایسے بھی بزرگان دین ہیں، مسئلہ بتانے سے زیادہ وقت لینا پسند کرتے تھے. آج بھی کسی اچھے دارالافتاء میں اگر آپ فتویٰ بھیجیں گے، اچھے دارالافتاء میں جہاں مجھے ہوئے مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، اگر وہاں فتویٰ اپنا کوئی مسئلہ کے لیے تحریری طور پر فتویٰ بھیجیں گے نا تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ جواب نہیں ملے گا، وقت لیا جائے گا. کیوں وقت لیا جائے گا؟ کیا مفتیان کرام کو مسئلہ پتہ نہیں اس لیے وقت لیتے؟ نہیں، مسئلہ پتہ ہے، ان کو سارا کچھ پتہ ہے، لیکن مسئلہ پوچھنے والا مسئلہ کس انداز کا ہے، مسئلہ پوچھنے والے کہ کیا ان کی کیا نیتیں ہو سکتی ہیں، پھر مسئلے کے بارے میں تازہ مطالعہ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ تازہ مطالعہ ہو اور اس کی روشنی میں پھر فتوے کا جواب دیا جائے. یہ انداز ہے بڑے بڑے مفتیان کرام کا، یہ انداز ہے. اور ہمارے معاشرے کے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مسائل کا آتا پتہ نہیں رہتا، جنہوں نے علم دین نے حاصل کیا وہ فر مسئلہ بتاتے. کئی بار تو علماء کے بیچ بھی لوگ بول پڑتے ہیں، علماء خاموش بیٹھے، کوئی دوسرا جو غیر عالم ہے وہ بول پڑتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بڑا عجیب معاملہ ہے. تو دین کے معاملے میں محتاط ہو جائیے، چونکہ آپ نے سنا ابھی کہ غلط مسئلہ بتانا یہ اس پر کافی وعیدیں بھی ہے اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے جو غلط مسئلہ بتاتا ہے. یہ دونوں گناہ یہودی کے علماء کرتے تھے، یہود لوگ کرتے تھے کہ حضور پنر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بتاتے نہ تھے اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کراتے تھے. یہ تفسیر کی جو باتیں ہیں یہ تفسیر قرطبی کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 159 کے تحت لکھی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں بھی یہودیوں کی اس طرح کی حرکتوں کا بیان تفصیلی طور پر گزر چکا ہے. احادیث میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی. مسئلہ پتہ ہے تو بتا دینا چاہیے. جی اگر مسئلہ پتہ ہونے کے بعد بھی نہیں بتائے، ایک ہوتا ہے کہ وقت لینا کہ میں تازہ مطالعہ کروں گا، یہ نہیں بتانا نہیں کہلایا، بلکہ آیا مسئلہ پوچھنے، آپ کو پتا ہے، عالم دین ہے، پتا ہے، پھر بھی بھگا دے کہ نہیں بتانا ہے مجھے مسئلہ، تو یہ اچھی چیز نہیں. آپ کو مسئلہ پتا ہے تو آپ بتائیے. یہ حدیث پاک ترمذی شریف کتاب العلم حدیث نمبر 2658 ہے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے، پھر ایک بار سنیے حدیث پاک،
جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ علم کے بغیر مسئلہ بتانے والے، علم کے بغیر لوگوں کو فتوے دینے والے، فتویٰ صرف وہی نہیں ہوتا کہ تحریر ہو، دلائل ہو، صرف اسی کو فتویٰ، مسئلہ بتانا بھی ایک طرح کا فتویٰ ہی ہے۔ تو علم کے بغیر، جسے علم نہیں ہے وہ بھی اگر فتویٰ دیتے ہیں تو ان پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ ابن عساکر میں الحمدللہ موجود ہے، ابن عساکر کی حدیث پاک ہے۔ غلط مسائل بیان کرنے والوں، بغیر پڑھے عالم و مفتی و محدث و مفسر کہلانے والوں اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات و توضیحات کرنے والوں کی آج کل کمی نہیں، اور یہ سب مذکورہ آیت و احادیث کی وعید میں داخل ہیں۔ اسی وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہیں تو محض کوئی آرٹیکل یا کالم لکھنے والے، لیکن دین کو بھی اپنے قلم سے تختہ مشق بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اسلام کی حقانیت، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے حکام چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ و مومنین کی بھی لعنت ہے۔ تو یوں مسائل کے معاملے میں محتاط ہو جائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔